وہ اپنا ایک کمرے یوٹیوب چینل قائم کر لیا، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان والا، آپ للکارے کر دے گا، وہ کر دے گا، یہ معاملے کا اور بگاڑتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں تم گئے اور کتاب و سنت کا اسلام کا استحضاء کیا جا رہا ہے اور تم وہاں منکر کو مٹا نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، حق کو غالب نہیں کر سکتے، تو اللہ نے فرمایا وہاں سے فوراً اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ اگر تم اٹھ کر کے نہ گئے، وہاں بیٹھے رہ گئے، تو جو انکار کرنے والا اسی میں شمار تمہارا بھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج کل ہندوستان میں روزانہ رات میں لائیو ٹی وی شوز چلتے ہیں جہاں پر کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں یا علماء بھی ہوں گے بعض لوگ، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں کم اور ماحولیات کے حساب سے زیادہ گفتگو ہوتی ہے اور انہیں بھڑکایا جاتا ہے، انہیں اکسایا جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ انہیں ان کی بات بسا اوقات کہنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا ہے اور دین اسلام اور اسلامی عقائد کا برملا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو کیا ایسے ٹی وی شوز میں مسلمانوں کو اور بالخصوص ایسے نام نہاد علماء کو شرکت کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مقام پر اس مضمون کی آیت نازل کی ہے جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جائے، دین کا استہزاء کیا جائے اور دین کا ٹھٹھا اڑایا جائے، وہ بھی ایسے چینل پر جہاں دنیا کی ساری پبلک دیکھ رہی ہو۔ کسی نیم ملا اور عالم کو وہاں جانا جائز نہیں، ہاں جائے جس کو اللہ نے جواب دینے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، شیخ کو ہم کو آج تک کسی نے نہیں بلایا، کیوں معلوم ایک کام کا نہیں آئے گا تو معاملہ الٹا ہو جائے گا، سمجھتے نا۔ ہمارے سامنے کچھ لوگ آئے مثال کے طور پر کہ دیکھیں یہی اور آنے والے مسلمان اور وہ ٹی وی چینل والا ہے، یوٹیوب چینل والا ہے، باقاعدہ بڑا مشہور چینل ہے، ہمارے پاس آئے ایسی میٹنگ میں، دیکھیں واقعی قرآن کہتا ہے دہشت گردی کتاب دیتا ہے۔ میں نے کہا کون سی آیت بتاؤ، ضرورت ہے سنجیدگی سے۔ وہ اپنا ایک کمرے یوٹیوب چینل قائم کر لیا، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان والا، آپ للکارے کر دے گا، وہ کر دے گا، تمہارے بتوں میں، ارے تمہارے بتوں میں اب اتنا دم نہیں رہے گا تمہارے اندر وہ کوئی جواب دے، سوال کرے تم جواب دے سکو۔ یہ معاملے کا اور بگاڑتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارے سامنے آئے کہنے کے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں مشرک کو پاؤ قتل کر دو۔ میں نے کون سا قرآن تمہارے پاس ہے؟ لاؤ لاؤ قرآن لاؤ بھائی، ہم بھی مانتے ہیں، مجھے معلوم ہے قرآن کے اندر کیا ہے۔ قرآن لایا گیا، میں نے کہا کہاں ہے؟ کہا یہ دیکھو، میں نے پہلے پڑھو تو پورا معاملہ یہ ہے کہ تم اس کو جو قتل کرتے ہیں میدان جنگ میں، جو تمہارے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، جو تمہاری جان اور مال لوٹ رہے ہیں، ایسے لوگ اگر تمہیں میدان میں کہیں مل جائے تو تم بھی نہ چھوڑو۔ میں نے کہا اب ذرا بتائیں دنیا میں کون سا مذہب ایسا ہے جو بدلہ لینے سے منع کر رہا ہو؟ یہاں یہ ہے کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جو تم سے نہیں لڑتے ان کو چھیڑو بھی نہیں۔ معاملہ ہے علم کا، اگر آپ کے پاس علم نہیں، بصیرت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتے، تو ایسی محفل میں جا کر کے اسلام کو بدنام نہ کریں اور آپ اپنی شکست کھا کر کے نہ آئیں، بلکہ غلط میسج چلا جائے۔ کیوں؟ ہم سے مسجد تک خطبہ دے سکتے ہیں، ایک مسجد تک کہتے، لیکن تم نے غلط وہاں ترجمانی اسلام کی اور شکست کھا گئے۔ پوری میڈیا نے دیکھ لیا کہ واقعی اسلام میں قرآن نے حکم دیا کہ جہاں ہندو کو پاؤ مشرک کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایسے موقع پر ان کے جانا اور اسلام کی دفاع کے لیے کھڑا کرنا بہت مشکل ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے کتاب میں تمہارے لیے نازل کر دیا ہے، یہ حکم موجود ہے
دو مقام پر کہ جب کسی مجلس میں تم گئے اور کتاب و سنت کا اسلام کا استحضاء کیا جا رہا ہے اور تم وہاں منکر کو مٹا نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، حق کو غالب نہیں کر سکتے، تو اللہ نے فرمایا وہاں سے فوراً اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ اگر تم اٹھ کر کے نہ گئے، وہاں بیٹھے رہ گئے، تو جو انکار کرنے والا اسی میں شمار تمہارا بھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دو مقام پر قرآن کہتا ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے دیکھو ایک بات آپ لوگوں کو ہم بتائیں، یہ اسلام کی دفاع کرنا ایک علماء کا کام ہوتا ہے، راسخین فی علم کا کام ہوتا ہے، اور جس کے اندر صلاحیت ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال دیں، بڑی ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی عشر مبشرہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کل فن رجال، ہر آدمی کا ایک میدان ہوتا ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھنے لگے، کسی جاہلیت کا بڑا بابا لفظ تھا، پڑھنے لگے اور غلطی ہو گئی، دوبارہ پڑھا پھر غلطی ہو گئی۔ ابو بکر صدیق ہنس پڑے، یا رسول اللہ اب اس سے ذرا کوشش نہ کرے، کیوں؟ وما علمناہ الشعر، اللہ نے آپ کو شاعر نہیں بنایا۔ جب کفار مشرکین کا ایک وفد آیا، ذرا غور سے سمجھے، لمبی ہو جائے تو نہیں چلے۔ جب تو وفد آیا اور کہا ہم آپ سے بحث کریں گے اشعار میں، نارمل گفتگو نہیں ہوتی، آدمی چیز ہے۔ اللہ نے تو پہلے بیان فرما دیا، ہم نے نبی کو شاعر نہیں بنایا، وہ اشعار نہیں کہہ سکتی۔ اور یہ ان کا مدعا تھا کہ ہم عربی اشعار پڑھیں گے، اشعار میں سوال کریں گے، محمد شکست کھا جائیں گے، ہماری فتح ہو جائے گی۔ اب دیکھیں سب سے اونچا مقام ابو بکر کا ہے، عمر کا ہے، عثمان کا ہے، علی کا ہے، عشر مبشرہ کا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب سوال ہے ان کا جواب شاعر، شعراء کا جواب شاعر میں کیسے دیا جائے؟ تو اللہ رسول نے خود آگے بڑھنے کی کوشش کی، نہ ابو بکر کو بلایا، ابو بکر کا یہ میدان نہیں۔ اب یہاں اسپیشلسٹ چاہیے جو ان کا جواب دے سکے۔ ایسا نہیں اٹھا چلا گیا، دن بھر چائے اور پان کھاتا پیتا رہے ٹہلتے ہوئے، اور شام میں چلا گیا، بیٹھ کے ہم مناظرہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، اور وہاں سے منہ دبا کر کے واپس آ گئے اسلام کو ذلیل و خوار کر کے۔ ابو بکر کو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر تم دو، عمر تم جواب دو نہیں۔ حالانکہ عمر وہ ہیں جن کی زبان پر حق گھومتا تھا۔ حدیث سارے لوگوں کو چھوڑا، اللہ سلم حسان آؤ، کیوں؟ اس میدان کے شہسوار کون تھے؟ حسان۔ اللہ کے رسول میدان میں اترے، نہ ابو بکر کو اتارا، نہ عمر کو اتارا تو کس کو؟ حسان بن ثابت۔ حسان آؤ تم میدان، عجیب انی یا حسان، حسان یہ ہم سے مقابلہ کر رہے، میری جانب سے تم ان کو جواب دو۔ جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، ادھر ایک حسان ہے، ادھر 50 شاعر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 50 کا مقابلہ، سینکڑوں کو مقابلہ ایک مرد مومن کیسے کرے؟ حسان بھی سوچتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو حکم ہے آگے میدان میں۔ جب آگے بڑھے تو اللہ نے فرمایا اللہم ایدہ بجبرائیل، اللہ حسان میرا ایک ہے اسلام کا لمبردار، اور ادھر سینکڑوں ہیں، اللہ اس کی تائید کے لیے، مدد کے لیے جبرائیل امین کو بھیج دے۔ اللہ آگے جبرائیل امین، سارے شعراء جو ہے عرب منہ لے کر کے واپس گئے، ایک انسان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اسلام کی دفاع میں ہر ایک کودنا پڑے، جس کو صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ آئے، تاکہ باطل کو باطل قرار دے کر کے اور حق کو غالب کر کے آئے۔ اور آج یہی چیز ختم ہو گئی، جو علماء سے نہ مشورہ ہے، نہ علماء سے پوچھنا ہے، نہ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا ہے، اور لے دے کے 2-4 ہندو کی کتابوں کے جواب دیکھ لیا اور آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور جب اس نے کہا کہ کتاب میں یہ ہے، نبی نے ایسا کیا، اب سوچئے ابھی عائشہ پر اعتراض کیا گیا نا، رضی اللہ عنہا پر، ٹھیک، توہین رسالت پر جی۔ اگر کوئی یہ پوچھتا بھائی عائشہ تمہاری بیٹی تھی کہ ابو بکر کی بیٹی تھی؟ ابو بکر تو کوئی تکلیف نہیں تھی، تم کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ جی، اس کا مطلب کہ تمہارا مقصد بدنام کرنا ہے، تمہارا مقصد کوئی عائشہ کی حمایت نہیں ہے۔ جس کی بیٹی تھی اس کو کوئی اعتراض نہیں،
عائشہ کو کوئی اعتراض نہیں، فخر ہے کہ میں نبی کی بیوی ہوں، باپ کو فخر ہے کہ میں نبی کی بیوی ہوں، اور تکلیف 15ویں صدی میں ان کو ہو رہا 20ویں صدی کے اندر. کیوں بھائی؟ کہنے کا مطلب دوستو، میدان میں وہ شخص اترے جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگوں کو میدان میں کسی سے صورت سے دفاع کے نام پر ذلت اور رسوائی اٹھائیں اور مسلمان شکست کھائیں، بہرحال یہ قطعا جائز، بلکہ اسلام اور بدنام ہوتا ہے. جس کو کسی نے کہا نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. اللہ ہم سب کو بلکہ توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.